اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھ لیں جی. لیکچر نمبر 13 ہے. آج ہم جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سلائیڈز ویزیبل ہیں سب کو؟ جی سلائیڈز ویزیبل ہیں نا؟ اوکے. ہمارا سیکنڈ جو چیپٹر ہے یہ ہے اسیسمنٹ ان ایجوکیشن. اس کو ٹیسٹنگ اینڈ میئرمنٹ بھی بولتے ہیں, اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن بھی بولتے ہیں. ایویلویشن, ایجوکیشنل ایویلویشن یا ایجوکیشنل اسیسمنٹ, اس کے مختلف نام ہیں. تو وہ سارے ٹاپکس جو ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن یا ٹیسٹنگ اینڈ میئرمنٹ میں ہیں یا اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن میں ہیں, تو وہ سارے کے سارے اس کے اندر انکلوڈ ہیں. اسیسمنٹ ان ایجوکیشن میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیسٹنگ ایلیمنٹس. یہ جو چار ہمارے پاس ٹرمز ہیں نا, ٹیسٹ, میئرمنٹ, اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن, ان چاروں کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بولتے ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ ٹیسٹنگ ایلیمنٹس. ٹیسٹ, میئرمنٹ, اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بولتے ہیں. سٹارٹ ہم لیں گے ٹیسٹ سے. ان چاروں میں سب سے جو نیرویسٹ ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور جو براڈیسٹ ہے یا مطلب یہ ہے کہ پیک پہ موجود ہے اسکوپ وائز, وہ ایویلویشن ہے. ٹیسٹ سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں, ایویلویشن پہ جا کے اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہے ٹیسٹنگ ایلیمنٹس میں ٹیسٹ. ٹیسٹ ایک لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیڈ آف دا ویسل. ٹھیک ہے, بوتل کا ڈھکن. ٹیسٹ کیا چیز ہے؟ کون سی لینگویج سے لیا گیا ہے؟ لیٹن لینگویج سے ٹیسٹم ورڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیڈ آف دا ویسل. اب ایک ٹیچر ہے, اس نے کلاس کو پڑھایا. پڑھانے کے بعد اب وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان بچوں سے جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کو میں دیکھ سکوں. تو اس کے لیے وہ سوالات تیار کرتا ہے. وہ ریٹن بھی ہو سکتے ہیں یا زبانی وربل بھی ہو سکتے ہیں. وہ جو سوالات کا ایک سیٹ تیار کرتا ہے نا, اس سوالات کے مجموعے کو, وہ 10 کویسچن ہیں, 20 ہیں, 30 ہیں, جتنے بھی ہیں ان کو ٹیسٹ کہا جاتا ہے, یعنی سیٹ آف کویسچنس. ٹھیک ہے, یہ پہلی ڈیفینیشن ہے ٹیسٹ کی, کہ سوالات کا ایسا مجموعہ جو کہ جس کو ایگزامنی یعنی بچہ جو ہمارا ہے وہ اورلی یا پھر ان رائٹنگ جو ہے وہ آنسر کرتا ہے. سیٹ آف کویسچنز ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامنی یوزلی آنسر اورلی اور ان رائٹنگ, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹیسٹ کہلاتا ہے. اب دوسری اس کی ڈیفینیشن ہے یہ. اگر آپ اس بچی کو دیکھیں, یہ اس کی مدر ہے, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی, خوش ہے اپنی امی سے؟ جی شابش. اینگری موڈ, یہ غصے میں ہے بچی. ٹھیک ہے, غصے میں ہے. تو یہ بیسیکلی اس بچی کا اس وقت ایک بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب ایجوکیشنل ریسرچ میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشنل سچویشن کے اندر نا بچے کے بیہیویئر کو بھی دیکھنا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی میں جب ہم بات کریں گے تو اس وقت ہم اسی ٹیسٹ کی ڈیفینیشن کو کیسے یوز کریں گے کہ ایک ایسا انسٹرومنٹ جو کسی بھی بچے کے یا کسی بھی انڈیویجول کے بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اس کو بھی ٹیسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ ہم مختلف طرح کے ریٹن, اورل, انٹرویو, اس طرح کے کوئی ویژول, کوئی پکچرز, ان ڈفرینٹ چیزوں سے بچے کے بیہیویئر کو اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت بھی جو ہم اس کی ڈیفینیشن یوز کرتے ہیں, وہاں پہ جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. انسٹرومنٹ یوز فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر. نارمل ای گراؤنڈ لین نے یہ ڈیفینیشن یہ والی دی کہ کسی بچے کے بیہیویئر کے مطالعے کے لیے جو انسٹرومنٹ یا ٹول یوز کیا جاتا ہے اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں. دوسری کامن ڈیفینیشن ایبل اینڈ فرسبل نے دی ہے, یہ سوالات کا مجموعہ ہے. اب دیکھیں, باڈی ٹیمپریچر میئر کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ جی شاباش, جلدی جلدی بتائیں گے. تھرمومیٹر چاہیے ہوتا ہے. اچھا, بلڈ پریشر کے لیے, بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے بی پی اپریٹس ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو پھر بچے کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں کون سا اپریٹس یا ٹول یا انسٹرومنٹ چاہیے ہوگا؟ وہ ٹول ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹیسٹ از کنسیڈرڈ ایز
ٹول ڈیوائس اور انسٹرومنٹ فار ڈیٹا کلیکشن. ایک اور اس کی ڈیفینیشن ہے کہ فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم بچے کے بیہیویئر کی کتنا کچھ اس نے سیکھ لیا جان لیا ہم ایک معلومات اکٹھی کرتے ہیں. تو ان چاروں ٹرمز میں نے بتایا کہ نیرویسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. اب ایگزامپل ایک ٹیچر چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کا جائزہ لے سکے کہ انہوں نے کتنا کچھ آج کے ٹاپک سے سیکھا. اس کے لیے وہ ایک ٹیسٹ ڈیزائن کر لیتا ہے 20 مارکس کا, MCQs کر لیتا ہے, ریٹن کر سکتا ہے, وربل کوئی بھی اس طرح کا وہ ٹیسٹ بنا لیتا ہے. ٹیسٹ کی ڈیفینیشن اور اس کے اباؤٹ ساری چیزیں کلیئر. اب ایک مثال لے لیں کہ استاد ہے, اس نے سائنس کا 5ویں کلاس میں کوئی ٹاپک پڑھایا. اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کی پرفارمنس یعنی انفارمیشن وہ کلیکٹ کر لے کہ کتنا کچھ کس بچے نے آج کے ٹاپک کو سیکھا یا نہیں سیکھ سکا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ سوالات بنا لیتا ہے, سیٹ آف کویسچن. فرض کریں کہ وہ 20 MCQs کا ایک ٹیسٹ اس نے بنا لیا. تو ٹیسٹ بن گیا. ٹھیک ہے, اب اس نے وہ ٹیسٹ بچوں کو دے دیا. بچوں نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیا. اٹیمپٹ کرنے کے بعد ان کے جو آنسر شیٹس ہیں, جوابی کاپی ہیں, وہ ٹیچر کو ہینڈ اوور کر دیں. اب استاد ٹیبل پہ ان کی ایک ترتیب لگا کے چیئر پہ بیٹھ کے ریڈ پینسل نکال کے چیک کرنا شروع کر دیتا. وہ جو مارکس لگائے گا نا ہر بچے کی پرفارمنس کو, ٹھیک ہے, تو وہ جو نمبر لگائے گا, مارکس لگائے گا, اس نمبر لگانے کو یا مارکس لگانے کے پروسیس کو میئرمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ٹیسٹ ہم نے کہا سوالات کا مجموعہ یا بچے کی پرفارمنس کے اباؤٹ انفارمیشن گین کرنے کے لیے ایک ٹول ہے, اور اس انفارمیشن گین کرنے کے لیے اس ٹول سے جو بچے نے پرفارمنس اپنی سبمٹ کروا دی, اپنے ٹیچر کو جمع کروا دی, تو اس پہ اب ٹیچر مارکنگ کرے گا, نمبر لگائے گا. وہ تو جو نمبر لگانے کا وہ جو پروسیس ہے اس کو ہم میئرمنٹ کہتے ہیں. اس کو میئرمنٹ بیسیکلی نمبر یا نومیریکل ویلیو دینا کسی چیز کو. تو لیٹن ورڈ ہے مینسورا, جس کا مطلب ہوتا ہے میئرنگ, پیمائش کرنا. تو اب بچے کی پرفارمنس کو ہم ایک نمبر سے ظاہر کریں گے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, ایک بچہ ہے کہ اس نے 20 مارکس والا جو ٹیسٹ ابھی ٹیچر نے بنایا اس میں سے 19 مارکس لیے ہیں, تو کیا کہیں گے اس کی پرفارمنس کیسی ہے؟ جی شاباش. ایکسیلنٹ. اور ایک بچے نے ایک نے 5 لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کہیں گے ہم؟ ویک ہے بچہ. ٹھیک ہے, ویک بچہ ہے. اچھا, اب دیکھیں میئرمنٹ میں بیسیکلی ہم کسی بھی بچے کی مکمل پرفارمنس کو ایک نمبر سے ظاہر کر لیتے ہیں, بس یہ میئرمنٹ ہے. اٹ از ڈیفائنڈ ایز کوانٹیفیکیشن اور اسکورنگ آف اے ٹیسٹ لمیٹڈ ٹو کوانٹیٹیو ڈسکرپشنز آف پیپل پرفارمنس. پیپل شاگرد کو یعنی بچے کی پرفارمنس کو کوانٹیٹیو وے میں جب ہم ظاہر کرتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ میئرمنٹ کہتے ہیں. کوانٹیٹیو نمبر, نومیریکل ویلیو, ٹھیک ہے, مارکس, یہ اس کے الٹرنیٹیو ٹرمز ہیں. جیسے ہم نے ٹیسٹ کو کہا کہ ٹول, ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہے. میئرمنٹ نمبر, کوانٹیفیکیشن, نومیریکل ویلیو, ٹھیک ہے, مارکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیوں لیتے ہیں میئرمنٹ, کیوں کرتے ہیں؟ کوانٹیٹیو ڈیٹا لیتے ہیں تاکہ ہم بچے کی مکمل پرفارمنس کو ایک نمبر سے ظاہر کر سکیں. ہائٹ کو ہم میئر کرتے ہیں سینٹی میٹر میں, ویٹ کو کلو گرامز میں, اور اس طرح ٹیسٹ سکور کو پرسنٹیج میں یا نمبرز کی شکل میں بھی ہم ٹیسٹ سکور دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 63 آؤٹ آف 80. تو جیسے یہ ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایک نمبر کا سہارا لیتے ہیں. اب دیکھیں ایک بندے کا ٹیمپریچر 102 ہے, تو ہم کہیں گے کہ اس کا ٹیمپریچر, اس کو فیور ہے, اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے. 96 ہے تو بہت سردی کا بخار ہے, اب اس کا ٹیمپریچر تو کم ہے بہت. ٹھیک ہے, تو اب ایک بندے کی ہائٹ ہے جی 7 فیٹ ہائٹ, اس کا مطلب ہم خود سے لیں گے کہ یہ ٹال ہے. ٹھیک ہے, 4.2 فیٹ ہائٹ اس کا ڈوارف ہے, قد سمال ہے اس کا. تو یہ میئرمنٹ ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ مکمل ایٹریبیوٹ کو ظاہر کر دیتا ہے. یہاں تک کلیئر جی؟ اب نمبر لگ گئے, ٹیچر نے نمبر لگا لیے, کسی کے 5 آئے, کسی کے 10, کسی کے 15, کسی کے 19 آ گئے. اب اس کے بعد ٹیچر کیا کرے گا؟ ٹیچر یہ دیکھے گا کہ میری کلاس میں کتنے بچوں کی پرفارمنس صحیح رہی, کتنے بچوں کی پرفارمنس صحیح نہیں رہی. ٹھیک ہے, یعنی وہ گڈ, ایوریج اور پور, ایکسیلنٹ, یہ جو ہے وہ اب میئرمنٹ کی بیس پہ جو نمبر اس نے لگا لیے ہر بچے کے, اب ان کو پیپروں کو ترتیب دے دے گا کہ دیکھ لے گا کہ کلاس میں سے 30 بچے تھے تو 15 بچوں نے, مطلب یہ کہ 15 سے اوپر نمبر لے لیے, بہت اچھی پوزیشن لی, وہ ایکسیلنٹ کیٹیگری میں آ گئے. کچھ بچے ہیں جو جنہوں نے 10 سے 15 کے درمیان نمبر لیے, وہ ایوریج کیٹیگری میں آ گئے. اور بہت سارے بچے ایسے بھی تھے جن کے
مارکس جو ہے وہ 10 سے کم ہے، وہ پور کنڈیشن میں آ گئے۔ اب یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ یہ جو اس نے یہ جو رزلٹ نکالا ایکسیلنٹ، ایوریج اور پور، 3 حصوں میں بچوں کو ڈیوائیڈ کیا، تو یہ کس بیس پہ کیا ہوگا؟ جی شاباش، نمبروں نمبر انہوں نے گین کیا۔ جو نمبر اس نے گین کی، تو یہی ڈیفینیشن لکھی ہے، اٹ از انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا، میئرمنٹ سے جو ویلیوز آئیں اسی کی آگے تشریح ہے، اسی کی آگے وضاحت ہے۔ اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس، اسٹوڈنٹ مرے پرینٹ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا اس سے ہمیں ایک سینس ملتا ہے کہ یہ بچہ ایکسیلنٹ ہے، ایوریج ہے، پور ہے، ہم اس کو مختلف کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی پہلے ڈیفینیشن ہے، ایک لیٹن ورڈ ایسیڈر سے دیا گیا ہے، ایف پی ایس سی کے پیپر میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، ایسیڈر مینز ٹو سٹ بسائڈ اور ٹو سٹ ود، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایبریویشن اس کا جو ہے اوریجن ہے، ایٹیمولوجی یہ پوچھی گئی ہے۔ دوسری ڈیفینیشن، پروسیس آف کلیکشن، انٹرپریٹیشن، ریکارڈنگ اینڈ یوزنگ آف اسٹوڈنٹ ریسپانسز اگینسٹ اسپیسیفک ایجوکیشنل ٹاسک، ٹھیک ہے، کہ آپ بچے کی پرفارمنس کو، اب اس میں دیکھیں جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیسٹ پہلے بنتا ہے، پھر میئرمنٹ ہوتی ہے، پھر یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، ٹیسٹ، میئرمنٹ اینڈ اسیسمنٹ، ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ پہلی دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ تو گین انفارمیشن اباؤٹ اسٹوڈنٹ لرننگ، بچے کی لرننگ کے اباؤٹ مکمل جو آپ انفارمیشن گین کرتے ہیں کہ اس نے یہ گڈ ہے، ایوریج ہے، پور ہے، تو یہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ اسیسمنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروسیس آف کلیکشن، بچے کی پرفارمنس کے اباؤٹ یعنی اس کے رسپانس کو کلیکٹ کرنا، انٹرپریٹ کرنا، اس کو ریکارڈ میں رکھنا اور یوز میں لے آنا، پیرنٹس کو دکھا رہے ہیں، اس کو فائنل ایگزام کے لیے اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ It encompasses various methods and tools used to gather information about student learning, progress and understanding. It is both qualitative and quantitative. یہ qualitative بھی ہے، quantitative بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ جی 19 marks excellent. All tests are assessment but all assessment are not test. ساری ٹیسٹ جو ہے نا وہ ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ان کا ٹیچر جائزہ لیتا ہے، لیکن ساری اسیسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتی۔ آپ کلاس میں موجود ہیں، آپ سمپل دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کلاس کو نا، کہ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، یہ بھی ایک طرح کی اسیسمنٹ ہے، بٹ اس میں کوئی ٹیسٹ آپ نے نہیں لیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا ان کا تو جائزہ ہم نے اینڈ پہ لینا ہے کہ گڈ، ایوریج، پور کیا رزلٹ آیا، لیکن ساری کی ساری اسیسمنٹ میں ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں نے مثال دے دی آپ کو، آبزرویشن، کیرول ٹاملنسن نے کہا کہ اسیسمنٹ از ٹوڈے مینز آف موڈیفائنگ ٹماروز انسٹرکشن۔ آج جو ایک ٹیچر اسیسمنٹ کر رہا ہے نا تو وہ دیکھے گا کہ میں نے جو آج پڑھایا تو میرے بچوں کی پوزیشن کمزور آئی ہے، تو کل وہ اپنی انسٹرکشن کو امپروو کر لے گا، بہتر کر لے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسیسمنٹ کا دوسرا نام اپریزل ہے، جیسے ہم نے کہا ٹیسٹ کا دوسرا نام انسٹرومنٹ، ٹول یا ڈیوائس ہے، میئرمنٹ کا ہم نے کہا کہ نمبر، نومیریکل ویلیو ہے، ٹھیک ہے، یا کوانٹیفیکیشن ہے، اور اسیسمنٹ کا بھی دوسرا نام ہے اپریزل، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس اسیسمنٹ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں اسیس کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا ہیں، پھر ان بچوں کو ہم فیڈ بیک دے سکیں فوری طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انسٹرکشن کو بھی، ٹیچنگ پروسیس کو بھی بہتر کر سکیں۔ اس کی آگے ٹائپس ہیں، فارمیٹیو، سمیٹیو، ڈائگنوسٹک اینڈ اسیسمنٹ۔ اب اس کے بعد آتی ہے ایویلویشن۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے، اس کو پہلے سے ہی ہم کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ جو ہے نا ٹیسٹ کے بعد ہے میئرمنٹ، میئرمنٹ کے بعد ہے اسیسمنٹ۔ اب یا تو آپ ٹیسٹ کے بعد، میئرمنٹ کے بعد اسیسمنٹ کرتے ہیں، یا پھر ٹیسٹ اور میئرمنٹ کے بعد ڈائریکٹلی ایویلویشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں آج آپ کو پڑھا رہا ہوں، ابھی جو میں آپ سے سوال جواب کروں گا یہ سارے کے ساری اسیسمنٹ ہوگی، لیکن کلاس کے بعد جو پوسٹ ٹیسٹ آپ ایم سی کیوز روزانہ دیتے ہیں وہ ایویلویشن ہے آپ کی آج کے لیکچر کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیورنگ دا پروسیس جو کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور آفٹر دا پروسیس جو کوئی چیز ہوگی وہ ایویلویشن ہوگی، تو ججمنٹ ہوتی ہے ایویلویشن۔ اب ہم جو ہے نا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہماری خوبیاں، کیا خامیاں، عدالت میں کوئی کیس چلا جائے تو ہم پہلے اس کی تیاری کریں، تو یہ ایریا میرا ویک ہے، اس کو ٹھیک کر لوں، اس کو ٹھیک کر لوں، اس کی تیاری، وہ ہماری اسیسمنٹ ہے۔ جب جج کے پاس فیصلہ جائے گا وہ جج کرے گا، وہ اس پہ ڈیسیجن دے گا۔ تو ایویلویشن کی بیس پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں، اسیسمنٹ کی بیس پہ امپروومنٹ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اینڈ پہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ پورے کے پورے میری ٹیچنگ، میرے نوٹس، آپ کا ٹائم ڈیووٹ کرنا، آپ کا ریڈنگ کرنا، آپ کا لیکچر کو پریپیئر کرنا، ہر ایک چیز
ساری چیزیں اس میں کلیکٹیو ہو جائیں گی. تو لیٹن ورڈ ہے ایویلور، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈٹرمن دا ویلیو آف، کسی چیز کی ورتھ کو، اہمیت کو جانچنا. کسی چیز کی ورتھ یعنی اہمیت کو، ویلیو یا ورتھ ایک ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹو ڈٹرمن دا ویلیو آف یا ٹو ڈٹرمن دا ورتھ آف. یہ سوال بھی ایف پی ایس سی نے پوچھا ہے ابھی ریسنٹلی ایک پیپر میں، کہ ایویلویشن کا مطلب ججمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کسی چیز کی ویلیو، ورتھ یا کوالٹی کو جانتے ہیں ایبل اینڈ فریسپل کے نزدیک. تو ٹھیک ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹیچر کی انسٹرکشن، آپ کی پرفارمنس. تو اس میں سینٹرل آئیڈیا ویلیو ہوتا ہے، کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے، کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے. ایویلویشن از ججمنٹ. ایویلویشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ ججمنٹ ہے. اب اس کی بیس پہ جیسے میں نے کہا کہ ہم ڈیسیجن کہتے ہیں، اسیسمنٹ کی بیس پہ نا ہم کسی چیز کے اندر بہتری لاتے ہیں، امپرومنٹ لاتے ہیں. اس کی بیس پہ ہم میک ڈیسیجن اباؤٹ دا فیوچر ایکشنز، امپرومنٹس، افیکٹونیس، کسی چیز کی افیکٹونیس کو دیکھتے ہیں. ویلیو، ورتھ یا افیکٹونیس ایک ہی بات ہے. بورڈ کے اینول ایگزام ہوتے ہیں، کلاس میں ٹیچر کو ٹیسٹ لیتا ہے، ایک یونٹ کے اینڈ کے اوپر ٹیسٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میرے آبجیکٹیوز میٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس کو ایویلویشن کہتے ہیں. اب اس کا جو کریکٹ سیکوینس ہے، ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، یہ سیکوینس ہے. تو لیسٹ ان سکوپ ٹیسٹ ہے، براڈسٹ ان سکوپ یا ہائیسٹ ان سکوپ ایویلویشن ہے. ان دونوں کا ڈفرنس ایک دفعہ پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس سلائیڈ میں وہ جو پیچھے ہم نے 4 سلائیڈوں میں جو کچھ پڑھا ہے وہ سارے کا سارا یہاں پہ سمرائز کر دیا ہے میں نے، تاکہ ایک ہی سلائیڈ میں آپ کمپیریٹیولی ان چیزوں کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو اس سلائیڈ میں اگین جو ہے ایک ڈفرینسز ہیں ان چاروں ٹرمز کے درمیان، کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا چیزیں ان میں آپس میں ریلیٹ کریں یا نہیں کریں. جیسے ہم نے کہا کہ ٹیسٹ ایک انسٹرومنٹ ہے، نیرویسٹ ان سکوپ ہے، یہ بچے کے بیہیویئر کو، یا پھر یہ ہے کہ سیٹ آف کویسچنز کو کہا جاتا ہے. یہ ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ریٹن یا اورل ہو سکتا ہے، اس کا اسکوپ نیرویسٹ ہے. پھر میجرمنٹ ہم نے کہا کہ کوانٹیفیکیشن ہے، بچے کی پرفارمنس کو نومیریکل یا نمبر کی شکل میں ظاہر کرنا یا مارکس لگانا سمپلی. ایکسپریسڈ ان نمبرز پرووائڈ کوانٹیٹیو ویلیو، اس کا فوکس جو ہے اسکور کے اوپر ہوتا ہے. ٹیسٹ سے یہ براڈر ہے. ٹھیک ہے، پھر اسیسمنٹ ہے. اسیسمنٹ وہ جو ہم نے میجرمنٹ سے ڈیٹا لیا، اسی کی آگے انٹرپریٹیشن کے بچے کی پرفارمنس ایکسیلنٹ ہے، ایوریج ہے، پور ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ہے. اس سے ہمیں وہ جو ڈیٹا ہم نے لیا اس کا سینس ہمیں ایک مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو اپریزل بھی کہتے ہیں. لاسٹ ایویلویشن ہے، یہ ویلیو ججمنٹ ہے، اینڈ پہ ہوتی ہے. اس سے کسی پورے پروسیس کی وہ ہم کوالٹی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ججمنٹ ہے، کسی چیز کی ویلیو کو دیکھتے ہیں، اور یہ براڈسٹ ان سکوپ ہے. اب ان کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، دونوں کی 2 ایگزامپلس. مثال کے طور پر ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کا اپنی کلاس کا ٹیسٹ لیتا ہے. اسٹوڈنٹ ٹیک اے فائنل میتھ ایگزام آف 50 مارکس. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ 50 نمبر کا ٹیچر نے ٹیسٹ بنا لیا. یہاں پہ انگلش ٹیسٹ ہے، انگلش کا ٹیسٹ 100 مارکس کا ہے، یہاں پہ یہ 50 مارکس کا ہے. اب میجرمنٹ، یہ کلاس میں سپوز کریں اسٹوڈنٹ ہیں، عائشہ ہے، بلال ہے، ہینا ہے. عائشہ کے 45، 50 میں سے بلال کے 25 اور ہینا کے 40 مارکس آئے ہیں. اب اسیسمنٹ، ٹیچر یہ دیکھتا ہے کہ بلال جو ہے نا الجبرا کا ٹیسٹ تھا، تو الجبرا میں بلال باقی اسٹوڈنٹ کی نسبت ویک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باقی اسٹوڈنٹ کی نسبت کیا ہے؟ ویک ہے. اب ٹیچر جو ہے نا یہ اسیس کر رہا ہے کہ بلال اس ایریا میں ویک ہے. اب جیسے ہم نے اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھی کہ اٹ اسیس دا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز اینڈ اٹ پرووائڈ امیجیٹ فیڈ بیک. ٹھیک ہے، اور اٹ امپروو دا انسٹرکشن. یہ 3 اس کے بینیفٹ. فوری طور پہ پتہ چل گیا کہ یہ بچے کا ویک ایریاز ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو فیڈ بیک دے دیں گے، بیٹا یہاں پہ محنت کرو، اور پھر اپنی انسٹرکشن کو بھی، بلال کو بھی اس ایریا میں محنت زیادہ کروائے گا ٹیچر. عائشہ اینڈ ہینا، اب یہ فائنل ڈیسیجن ہے. عائشہ اینڈ ہینا، اگر اسی کو ہم فائنل ججمنٹ کے طور پر لیں گے تو عائشہ اور ہینا کو پروموٹ کریں گے، جبکہ بلال کو اسی کلاس میں ریٹین رکھیں گے. اس سبجیکٹ میں دوبارہ وہ یہ سبجیکٹ کور کرے گا. اچھا، دوسری ایگزامپل ہے یہ، اسی طرح جیسے یہ ایگزامپل اسی طرح یہ بھی ہے کہ 100 مارکس کا انگلش کا ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ بنا لیا 100 نمبر کا MCQs، تو یہ ٹیسٹ بن گیا. پھر اس پہ بچوں نے اٹیمپٹ کیا تو ان کے سکور آئے، ہیرا کے 80، اسد کے 50، ثنا کے 29. تو ٹیچر نے کہا کہ دیکھا کہ جو ہے ہیرا کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، جبکہ ثنا کی پرفارمنس جو ہے وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے، اسد کی ایوریج پرفارمنس ہے.
تو ایویلویشن وہ بچے جن کی 40 سے اوپر پرسنٹیج ہو ان کو پاس، جو 40 سے کم والے ہیں ان کو فیل کیا جائے گا. تو یہ ایویلویشن ہوگی. ان چاروں ٹرمز میں کوئی کنفیوژن ہے تو پھر بتا دیں ابھی. جی شاباش، کوئی مسئلہ؟ جی یہ آپ نے اسیسمنٹ کے بارے میں بتایا. ایک بندہ بات کرے نا تاکہ میں سمجھ بھی سکوں. جی آپ نے کہا کہ یہ جو ہم ٹیسٹ دیتے ہیں وہ ایویلویشن ہو رہی ہے ہماری جو ہم گروپ میں ٹیسٹ دے رہے ہیں ہوں وہ ایویلویشن کیسے ہوئی ہے سر؟ جی وہ ایویلویشن میں نے کیسے ہوئی کہا ہے کہ سر؟ میں آپ سے جو سوال لیتا ہوں نا، سوال پوچھتا ہوں ڈیورنگ دا کلاس. یہ آپ کی بیسیکلی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اسیسمنٹ ڈیورنگ دا پروسیس یوزلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایویلویشن یوزلی کسی چیز جب بھی کوئی پروسیس مکمل ہو جاتا ہے نا، کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ لی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایویلویشن ہے. جی 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 کیونکہ میجرمنٹ جیسے میں آپ نے تو کہا یہ سب اسسمنٹ ایگزیکٹ کوانٹیٹیو بھی ہوتا ہے اور کوالٹیٹیو بھی ہوتا ہے نا. ہاں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ جسٹ کوالٹیٹیو نہیں، پروسیس ہے. ٹیسٹ تو ابھی ٹیسٹ دیکھیں نا، ٹیسٹ کو ہم کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو نہیں کہتے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ہم اس میں نا ڈفرینسیٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کو کہ کوالٹیٹیو ٹیسٹ کون کون سے ہیں اور کوانٹیٹیو کو. مثال کے طور پر آبزرویشن ہے تو ہم وہ ایک کوالٹیٹیو ٹیسٹ لکھ لیتے ہیں. چیک لسٹ ہے تو وہ کوالٹیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس طرح اس میں فردر ڈویژن، لیکن اس لیول پہ آپ اس کو فی الحال ادھر ہی رہنے دیں. ان کا ڈفرینس ڈیفینیشن اور ایگزامپلس کو سمجھیں. یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کہ کچھ ٹیسٹ کوالٹیٹیو بھی ہوتے ہیں، کچھ کوانٹیٹیو بھی. اس سائڈ پہ ابھی ہم نہیں جا رہے. جی اسیسمنٹ اور اچھا سر ایویلویشن کا آپ نے کہا تھا جی جی سر آپ نے کہا تھا کہ assessment کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ اس میں کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے کہ ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں. لیکن سر اسیسمنٹ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں تو کوانٹیٹیو نہیں ہے لیکن پھر اس میں ڈفرنس سمجھ نہیں آ رہی سر. اچھا چلے میں سمجھاتا ہوں. ٹیسٹ لیٹن ورڈ ہے ٹیسٹم، جس کا مطلب لیڈ آف ویسل ہے. یہ ویسے پہلے بھی ہو گیا. میجرمنٹ منصورہ لیٹن ورڈ ہے. میجرنگ، چاروں یہ لیٹن ورڈ ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. اسیسمنٹ ایسیڈر ہے جس کا مطلب ٹو سٹ بسائڈ، اور ایویلویشن لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ٹو ڈیٹرمن دا ویلیو آف. ٹیسٹ میجر کرتا ہے، بتاتا ہے ہمیں ہاؤ ویل، کسی بھی بچے کی پرفارمنس کو بتاتا ہے. آنسرز ہاؤ ویل. میجرمنٹ ہاؤ مچ، جبکہ اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن بتاتے ہیں ہاؤ گڈ. اب ان چاروں کا ڈفرینس ابھی ہم دونوں کا دیکھیں گے. ٹیسٹ اور میجرمنٹ میں تو اتنی کنفیوژن نہیں ہوئی ہوگی یقیناً آپ سب کو. تو یہ ان کا کریکٹ سیکوینس ہے، یہ میں نے بتایا بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہائٹ میجر کی جاتی ہے، لرننگ اسیس کی جاتی ہے، اور رزلٹ ایویلویٹ کیے جاتے ہیں. اب یہاں سے اس بات کو بھی تھوڑا سا اگر ہم پکڑ لیں تو لرننگ اسیس کی ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جو آپ سے سوال جواب ہوں گے یہ اسیسمنٹ ہوگی. اور پڑھنے کے بعد اینڈ پہ آپ کا جو فائنل ٹیسٹ آج لیا جائے گا یا سیشن کے اینڈ پہ لیا جائے گا وہ ایویلویشن ہوگی. تو رزلٹ ایویلویٹ کیے جاتے ہیں، لرننگ اسیس کی جاتی ہے. تو کی ڈفرینسز کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں کیا ڈفرینس ہے. اس سلائیڈ پہ دونوں کا ڈفرینس بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. سب سے پہلے دیکھیں اسیسمنٹ، دا پروسیس آف کلیکشن اینڈ انالیسز آف انفارمیشن اباؤٹ لرننگ. بچے کی لرننگ کے اباؤٹ، اب اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں. کلیکشن اینڈ انالیسز آف انفارمیشن اباؤٹ لرننگ، بچے کی لرننگ کے بارے میں جو ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی، گڈ، ایوریج، پور مثال کے طور پر. اب یہ ہے کہ دا پروسیس آف میکنگ اے ججمنٹ اور ڈیسیجن بیسڈ آن اسیسمنٹ ریزلٹ. ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا فائنل ڈیسیجن یا ججمنٹ کرتے ہیں کہ یہ پاس ہے یا فیل ہے، کسی چیز کو پاس یا فیل کریں. ابھی ہم نے ایک ایگزامپل تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے یہ والی. ٹھیک ہے کہ یہاں ہم نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا ویک ہے، یہ اچھا ہے، اور یہ ایوریج ہے. یہ اسیسمنٹ ہے. بٹ اسی کی بیس پہ جب ہم اس بچوں کو کوئی پرسنٹیج کرائٹیریا بنا کے پاس فیل کریں گے، یہ ایویلویشن ہو جائے گی. دوسرا، اسیسمنٹ کا جو پرپز ہوتا ہے نا، اس کا پرپز ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے بتایا کہ یہ یوزلی ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ ہوتی ہے، تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کی پرفارمنس کو دیکھیں گے کہ اس بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کون کون سی ہیں.
پھر ہم یہ کریں گے کہ اس بچے کو فیڈ بیک پرووائڈ کر دیں گے, موٹیویٹ کریں گے کہ بیٹا یہ آپ کا ایریا ویک ہے, اس کو بہتر کریں. اور ٹیچر اپنی انسٹرکشنز کو بھی بہتر کر لیتا ہے. مثال کے طور پر میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے ابھی اور آپ لوگ اس کو رسپانس نہیں کر پاتے, تو میں اسی ٹاپک کو ریوائز کروں گا کہ بھئی نہیں سمجھ آ رہی اسٹوڈنٹس کو, کون سی بات سمجھ نہیں ہے. جیسے ابھی اسیسمنٹ اور ایویلویشن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو ہم اس پہ دوبارہ بات کریں, ٹھیک ہے. تو کیوں یہ آپ کا ویک ایریا ہوا آج کے لیکچر کا. تو اسی کو ٹیچر اسیسمنٹ کے تھرو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جب وہ ڈیورنگ ٹیچنگ یوزلی کویسچن کرتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ ایویلویشن کیا ہوتی ہے, یہ ججمنٹ ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی بیس پہ کوئی بچہ پاس فیل ہوتا ہے, کسی کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے یا کوئی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے وہ صاحب زر کمیشن کے ریس سے آؤٹ ہو جائے گا, تو اس کی بیس پہ سلیکشن ڈیسیجن ہونے ہیں. ابھی جتنے بھی ٹیسٹ میں آپ کے لے رہا ہوں نا, مثال کے طور پر سادہ لفظوں میں اگر ہم اس کو براڈر سینس میں دیکھیں تو یہ آپ کی اسیسمنٹ ہوگی. اس میں آپ دیکھیں گے کہ میری یہ پوزیشن کمزور ہے, اس کو اور بہتر کروں. اور کمیشن کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کی ایویلویشن ہوگی, اس کی بیس پہ آپ پاس فیل ہوں گے, ٹھیک ہے. تو سلیکشن ڈیسیجن, افیکٹونیس, اس میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اوور آل کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا. اس کی بیس پہ فائنل ججمنٹ کی جاتی ہے, پاس فیل کیا جاتا ہے یا سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں ایویلویشن کی بیس پہ, ٹھیک ہے. اٹ فوکس آن پروسیس, اس کا فوکس پروسیس پہ ہے اسیسمنٹ کا, کیونکہ یہ ڈیورنگ دا پروسیس ہوتی ہے یوزلی. اٹ فوکس آن دا فائنل ریزلٹ, اس کا فوکس اینڈ ریزلٹ کے اوپر ہے. ڈسکرپٹیو یعنی یہ کسی چیز یا کسی پروسیس کو ایکسپلین کرتی ہے, اسٹرینتھ ویکنیسز کو. یہ ججمنٹل ہے, اس کی بیس پہ ہم انڈیویجول کو رینک کرتے ہیں, پاس فیل, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, ٹھیک ہو گیا. اسیسمنٹ کنٹینیوس ہوتی ہے, ڈیورنگ دا لیکچر چلتی رہتی ہے, اس کو فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی بولتے ہیں. جبکہ ایویلویشن اینڈ پہ ہوتی ہے, سبمیٹیو ہے, سبمیٹیو چیز اینڈ پہ ہوتی ہے, فارمیٹیو کسی پروسیس کے دوران کی بات ہوتی ہے. اسیسمنٹ کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ہے, جبکہ ایویلویشن کوانٹیٹیو ہے. اسیسمنٹ ایک انفارمیشن ہے ہمارے پاس کہ ہماری یہ ایریاز ہیں, ان کو ہم نے ایسے بہتر کرنا ہے. ایویلویشن جو ہے وہ ڈیسیجن ہے, ڈیسائسو ہے, اس کی بیس پہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ٹیچر آبزرو اسٹوڈنٹس رائٹنگ پروگریس ڈیورنگ دا لیسن, ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے. اور ادھر گریڈ اے بی سی میں وہ یا پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا پھر 90% 80% پاس فیل کرتا ہے. اب بتائیں جی ڈفرینس کلیئر ہوا؟ جی شابش. جی کوئی کنفیوژن ابھی ہے؟ نو سر. اوکے چلیں آگے چلتے ہیں. اب ایک اچھی اسیسمنٹ کون سی ہوگی؟ ایک اچھی اسیسمنٹ وہ ہوگی جو ہمیں کریکٹ سینسیبل انفارمیشن دے. سب سے پہلے تو ٹیچر کو چاہیے کہ اسیسمنٹ میں 4 کام ہوتے ہیں, کلیکشن, ڈاکومنٹیشن, ریفلیکشن اینڈ یوز آف انفارمیشن. کہ ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کو ریکارڈ رکھتے ہیں, یہ ڈاکومنٹیشن ہے. پھر ریفلیکشن ہے, یعنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر یوز آف انفارمیشن ہے, اس کی بیس پہ پھر ہم ٹیچنگ میتھڈ میں بہتری لاتے ہیں. کلاس میں کوئی گروپ بنائے ہیں تو گروپ چینج کر لیتے ہیں, ٹائم ٹیبل چینج کر لیتے ہیں, سبجیکٹ کا پیریڈ, مثال کے طور پہ انگلش میں بچے کمزور ہیں تو 2 پیریڈ اکثر ہمارے ٹیچر لے رہے ہوتے ہیں انگلش کے یا میتھ کے. تو یہ یوزنگ آف انفارمیشن ہوئی, ٹھیک ہے, کلیکشن, ڈاکومنٹیشن, ریفلیکشن اینڈ یوزنگ آف انفارمیشن. اب اس سے سینسیبل کریکٹ انفارمیشن آ جاتی ہے بچے کی لرننگ پروگریس کے بارے میں. اچھی اسیسمنٹ فیئر ٹو آل ہونی چاہیے, تمام بچوں کو ایکول ٹریٹمنٹ ہمیں دینا ہے. سسٹمائزڈ ہوگی, سسٹمائز کا کیا مطلب ہے؟ باقاعدہ, ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی رول ہے تو اس کو فالو کیا جائے گا. مورل اینڈ کیپ دا پرائیویسی اینڈ سیلف ریسپیکٹ, تو بچوں کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ بچوں کی پرائیویسی مینٹین رہے, ٹھیک ہے, پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. کسی بچے کی پرفارمنس کو ہم جو ہے نا مذاق نہیں بنائیں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کے بعد جو ہے دیکھیں, حمیدی ڈیولپڈ اے فریم ورک ٹو آنسر. اس نے وائی, وٹ, ہو, ہاؤ, وین, ہاؤ مچ جو ہے ان کو آنسر کرنے کے لیے یہ اس نے کہا کہ یہ وائی کیا ہے, گولز ہیں ہمارے, وٹ جو ہم نے میئر کرنا ہے نالج اینڈ سکلز ہیں, ہو تمام ہمارے اسٹوڈنٹس, ہاؤ ڈفرینٹ میتھڈز آف اسیسمنٹ ہم یوز کریں, وین کنٹینیوس ہونی چاہیے اسیسمنٹ, ہاؤ مچ ٹو اسیس, ٹھیک ہے, پریونٹ اوور اینڈ انڈر اسیسمنٹ, یعنی جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اتنی اسیسمنٹ کریں. تو یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے تھا. اب اس کے بعد ہے اپروچز ٹو اسیسمنٹ. یہ بڑا آسان اور مزیدار ٹاپک ہے, اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اب نا
ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ٹیچر اکثر سوال کرتا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کیوں کرتا ہے سوال ٹیچر؟ شاباش جی. سر تاکہ نالج کو اسیس کیا جا پریویس سکے. نالج چیک کرنے کے لیے. نمبر 1 پریویس نالج کو چیک کر لے. نمبر 2 متوجہ کرنے کے لیے. جی متوجہ کرنے کے لیے یعنی ٹو کریٹ انٹرسٹ. نمبر 2 ہو گیا ٹو کریٹ انٹرسٹ یا میک اسٹوڈنٹ پریپیئرڈ. اور تیسرے نمبر پہ کوئی اور اٹینشن گریب کرنے کے لیے. ہاں کنیکٹ کرنے کے لیے. ویری گڈ، بہت اچھا، یہ بہت اچھا پوائنٹ دیا. نمبر 1 پریویس نالج کو چیک کرنے کے لیے. نمبر 2 ٹو کنیکٹ دا پریویس اینڈ دا کرنٹ انفارمیشن. اینڈ نمبر 3 ٹو میک اسٹوڈنٹ پریپیئرڈ فار دا لرننگ، نیو لرننگ یا نیو ٹاسک. اب یہ 3 آبجیکٹو یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح کلاس میں بھی ڈیورنگ کلاس ابھی میں پڑھا رہا ہوں نا، تو ڈیورنگ یہ میں نے ابھی جو تینوں سوال آپ سے پوچھے ہیں یہ بیفور انسٹرکشن ہے، کیونکہ ابھی میں نے ٹاپک شروع نہیں کیا نا اسی سے متعلق آپ کو. اب جو بندہ پڑھا رہا ہے، ایک ٹیچر پڑھانے کے دوران بھی بہت سارے سوال کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ جیسے میں آپ سے کرتا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے یا ابھی بھی کر رہا ہوں. جی شاباش، جلدی جلدی بتائیں. جی جی کنسنٹریشن جی وہ جو لیکچر دیا جا رہا ہے اس کو وہ کتنا انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں. ویری گڈ. کہ بچہ کس حد تک میری بات کو یا ٹیچر کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ اس پرپز کے لیے ہوتی ہے ڈیورنگ اسیسمنٹ. اچھا کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈیورنگ ٹیچنگ خود بھی اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے یار یہ تو استاد نے بتایا مجھے سمجھ نہیں آئی، پوچھوں نہ پوچھوں، یار باقی لوگ مذاق نہ بنائیں گے، یار یہ اس کو پتہ، یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی. تو یہ سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ بھی ہم کرتے ہیں. ہوتا ہے سر یہ بھی ہوتا ہے. اچھا ایک اور کام بھی ہوتا ہے. بچے پڑھا جی جی اس کے ساتھ میں نے کہا بعض اوقات ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اس چیز کو کسی اور چیز سے کنیکٹ کر رہا تھا، بعض کا جہاں پہ ہماری بھی اپروچ نہیں ہو رہی تھی. ہاں یہ بھی اور جب ہوتا ہے. بچہ ڈسکس کرتا ہے یس اس کو ریفلیکشن کہتے. اچھا اب دیکھیں کہ بچہ جو ہے نا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ایک اور بھی کام ہوتا ہے کلاس میں کہ بچے ایک دوسرے سے بھی سوال جواب پوچھتے بتاتے ہیں، ہے ایسا؟ جی جی سر یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ہو گیا. اب کلاس کے بعد بھی ٹیسٹ لیتا ہے ٹیچر، اکثر سوال کرتا ہے جیسے میں روزانہ لیتا ہوں آپ کا، ہوتا ہے یہ کام بھی ہوتا ہے. اب یہ جتنے بھی ہم نے سوال جوابوں کی بات کی ہے نا، ابھی کویسچنز کی یا اسیسمنٹ کی، ان کو ہم 3 میجر اپروچز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اسیسمنٹ فار لرننگ، اسیسمنٹ ایز لرننگ اینڈ اسیسمنٹ آف لرننگ. اسیسمنٹ فار لرننگ وہ تمام اسیسمنٹ ہے جو ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ بچے کی لرننگ بہتر ہو سکے، ٹو میک لرننگ بیٹر. یہ کب کی جاتی ہے؟ بیفور اینڈ ڈیورنگ کی جاتی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ. وہ تمام طرح کی اسیسمنٹ جس میں ٹیچنگ لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے جو کی جاتی ہے، کب کی جاتی ہے؟ بیفور یا ڈیورنگ. ایسا ہی ہے نا جو میں نے پہلے سوال پوچھے یا ابھی پوچھ رہا ہوں، اس کا مقصد آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بیٹر کرنا ہے. تو یہ فار ہے، کے لیے، لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اسیسمنٹ فار لرننگ کہلاتی ہے. اس کے برعکس ہوتی ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. یہ وہ لرننگ ہوتی ہے وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جو اینڈ پہ ٹیچر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ ہاؤ مچ اچیوڈ، کتنا کچھ بچے نے حاصل کر لیا، کتنا کچھ بچے نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے. تو یہ اسیسمنٹ جو ہوتی ہے نا، اسیسمنٹ آف لرننگ اس کو کہتے ہیں. یہ لرننگ کی اسیسمنٹ ہے. آف کا کی کے ہوتا ہے نا، لرننگ کی اسیسمنٹ کے کتنا کچھ لرن کر لیا. اور بہتر لرننگ کے لیے فار ہم جو ہے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کو اسیسمنٹ فار بولتے ہیں. ان بٹوین ایک اور بات ہے جو بھی ہم آپس میں کر رہے تھے کہ بچہ اپنی اسیسمنٹ خود بھی کرتا ہے اور اس کا کلاس میٹ سے بھی وہ سوال جواب سکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ وہ جو تینوں باتیں ہیں ہم نے ابھی کی ہیں، یہ ان کی مکمل ایکسپلینیشن ہے. اسیسمنٹ فار لرننگ، ٹیچر یوزز آن گوئنگ اسیسمنٹ ٹو مانیٹر اینڈ امپروو اسٹوڈنٹ لرننگ پروگرس. کب کی جاتی ہے؟ بیفور یا ڈیورنگ کی جاتی ہے. اور یہ کنٹینیوس رہتی ہے، پڑھانے سے شروع کرنے سے وہ اینڈ تک. ٹھیک ہے. اس سے لرننگ گیپس ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ بچے کے کہاں پہ لرننگ گیپس ہیں، کب اس کو فیڈ بیک کیا دینا ہے کہ صحیح بات آپ نے کی، غلط کی، یہاں سے آپ چیز کو بہتر کریں، یہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا. اس کی آگے اگزامپل ہیں فارمیٹیو ڈائگنوسٹک پلیسمنٹ، یہ بھی پڑھیں گے ہم.
دوسرا ہے assessment of learning, a process used to evaluate and document what student have learned at the end of the teaching period. آخر پہ ہوگی کہ بچوں نے کیا کچھ گین کر لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آفٹر دا انسٹرکشن ہے, تو اس سے ہم بچوں کی اچیومنٹ کو چیک کرتے ہیں کہ کتنا کچھ اس نے لے لیا. اینڈ آف دا ٹرم یا فائنل ایگزام ہے, کوئی رپورٹ کارڈ دیے جاتے ہیں, اسٹینڈرڈ ایگزام ہے, بورڈ کے ایگزام ہے جیسے. ان کے ان بٹوین اے اسٹوڈنٹ ٹیک این ایکٹیو رول ان مانیٹرنگ اینڈ ریفلیکشن آن دیئر آؤن اینڈ ایچ ادر. آؤن جب کرے گا اپنی اسیسمنٹ خود, یہ سیلف اسیسمنٹ ہے. جب ایک دوسرے کی کریں گے اس کو پیئر اسیسمنٹ کہتے ہیں. یہ بھی کنٹینیوس ہوتی ہے, یوزلی بچہ اپنی ریفلیکشن کر رہا ہوتا ہے. اس سے بچے کے اندر میٹا کوگنیٹیو ایبلٹیز آتی ہیں, تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ, یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے میٹا کوگنیشن. تو بچے کی سیلف اسیسمنٹ کی یار یہ چیز استاد نے بتائی, یہ کیسے ہوگی, یہ تو مجھے نہیں ابھی میرے پلے پڑ رہی. تو اس سے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچ رہا ہوتا ہے. اس کو سیلف اسیسمنٹ اینڈ پیئر اسیسمنٹ اینڈ ایپسیٹیو اسیسمنٹ بولتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے دیکھیں اسیسمنٹ فار لرننگ. اسیسمنٹ فار لرننگ میں وہی باتیں ہیں, کب ہوگی, بیفور اینڈ ڈیورنگ ہوگی. کیوں ہوگی, ٹیچنگ لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے. لرننگ گیپ, جو بچوں کو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں اور بچوں کو جو مسائل آ رہے ہیں ان مسائل کو کم کریں, ان پرابلمس کو, رکاوٹوں کو ہم کم کریں اور بچوں کو ساری بات آسانی سے سمجھ آ جائے. اور ٹیچر جو ہے بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ اپنی ٹیچنگ کو, انسٹرکشن کو ڈیزائن کرے. ٹھیک ہے, اس میں فارمیٹیو, ڈائگنوسٹک, سبمیٹیو, پری اینڈ کنٹینیوس اسیسمنٹ آتی ہیں. یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے فارمیٹیو. اس سے پہلے نا ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں پلیسمنٹ سے. سر جی سر میں کوشچن, سر ان تینوں ٹرم کو جیسا کہ اسسمنٹ فور لرننگ, آف لرننگ اینڈ ایز لرننگ, ان کو ہم فارمیٹیو, سمیٹیو اینڈ سیلف اسسمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. فور فارمیٹیو اسسمنٹ کے لیے, نہیں, سمیٹیو اسسمنٹ. ہاں ٹھیک ہے. فار فارمیٹیو, یس. آگے آف سمیٹیو اینڈ ایز سیلف اسسمنٹ. یہی باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں, یہ اگر آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے, یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ, یہ سیلف اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی سبمیٹیو اسیسمنٹ. جی بالکل آپ نے صحیح ان کو ریلیٹ کیا. اچھا, اب ہم جو بات کر رہے تھے اس میں دیکھیں فارمیٹیو اسیسمنٹ کی. فارمیٹیو اسیسمنٹ اس اسیسمنٹ کو, یہ اسکریون نے ٹرم انٹروڈیوس کروائی, اس اسیسمنٹ کو کہتے ہیں جو کہ تھرو آؤٹ, فارمیٹ کہتے ہیں کسی چیز کے اسٹرکچر کو. ٹھیک ہے, کوئی چیز کیسے بنتی ہے, کوئی چیز کیسے ڈیزائن کی جاتی ہے, اس کو فارمیٹ کہتے ہیں. تو فارمیٹیو اسیسمنٹ یعنی ٹیچنگ جب ڈیزائن, کریٹ یا ٹیچنگ کرائی جا رہی ہوگی اس وقت جب اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو فارمیٹیو کہتے ہیں. یہ کب ہوگی, ٹیچر نے پڑھانا شروع کر دیا اور ٹیچر نے آخری ورڈ پڑھا کے ٹاپک ختم کیا, کتاب بند کر دی, تو یہ اس کے دوران جو پیریڈ ہے اس کو پروسیس آف ٹیچنگ کہتے ہیں, پروسیس فیز. تو اس فیز کے دوران یعنی شروع کرنے کے بعد, ٹاپک سٹارٹ کرنے سے لے کر اس کو اینڈ کرنے تک, اس کو کہتے ہیں ڈیورنگ دا پروسیس. تو اس دوران جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ. اس کا پرپز وہی ہے جیسے میں نے آپ سے ابھی شروع میں پوچھا بھی ہے کہ بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس وقت میرا بچہ کیا سیکھ رہا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر فائنل ایویلویشن میں بچے کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے لرننگ بھی بہتر ہوتی ہے, فوری طور پر فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے بچوں کو, اور ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے دوبارہ سمجھانا ہے. یہ بات ان کو بہت اچھی طرح پتہ چل گئی ہے. اگلا ٹاپک تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, میں اس پہ جمپ کر جاؤں. تو اس پہ جو بھی فیڈ بیک ٹیچر دیتا ہے تو وہ بچے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے, بلکہ بچوں کو بتاتا ہے ٹیچر. تو ڈیورنگ دا پروسیس یا ڈیورنگ انسٹرکشن جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے یہ فارمیٹیو ہے. پھر ہے ڈائگنوسٹک. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو کوئی میڈیکل ایشو ہو, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے ڈائگنوز کرے گا, پہلے ٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی یعنی کہ میڈیکل ایشو کیا ہے, شوگر کا پیشنٹ ہے تو پہلے شوگر ٹیسٹ کروائے گا, پھر میڈیسن پرسکرائب کرے گا. تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ایک ایسی اسیسمنٹ ہے, اس کو پری اسیسمنٹ یا پری ٹیسٹ بھی بولتے ہیں, جس میں ایک ٹیچر مثال کے طور پر ایک بچہ نا, اس کو ریڈنگ کا پرابلم, لسننگ کا پرابلم, فوکس کا پرابلم, اسپیکنگ کا پرابلم, رائٹنگ کا پرابلم, ان کو ہم کہتے ہیں ڈیفیکلٹیز ان لرننگ. ان ساری چیزوں کو لرننگ لمٹس یا لرننگ ڈسیبلٹیز. تو یہ وہ ڈیفیکلٹیز ان لرننگ ہیں جو کہ ایک بچے کو نارمل بچے کی طرح پڑھنے یا کام کرنے کے لیے اس کی لرننگ پروسیس میں لمٹ بن جاتی ہیں, ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں.
تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ اسی پرپز کے لیے کی جاتی ہے کہ کلاس میں 30 بچے بیٹھے ہیں, سب کو نظر صحیح آتا ہے, سب صحیح لکھ سکتے ہیں, صحیح سن سکتے ہیں, صحیح چل سکتے ہیں, صحیح بول سکتے ہیں, صحیح فوکس کر سکتے ہیں. تو جب ایک ٹیچر جیسے ڈاکٹر پہلے چیک کرتا ہے, اسی طرح ایک ٹیچر کلاس پڑھانے سے پہلے یہ چیز چیک کرے کہ کسی بچے کو کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں, ٹھیک ہے, کوئی میڈیکل ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے. وہ ان کے پریویس نالج کو بھی دیکھے گا کہ یہ کس حد تک یہ بچے جانتے ہیں. اب یہ جو یہاں پہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کی جا رہی ہے, یہ اس پرپز کے لیے کی جائے گی کہ بچے کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کو وہ آئیڈینٹیفائی کر لے, ٹھیک ہے, کہ بچہ ریڈ کر سکتا ہے, رائٹ کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے پراپر. تو بیسیکلی یہ سٹارٹ میں لی جاتی ہے, تو اسی سے ملتی جلتی ہے, لیکن اس میں اسپیسیفکلی فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ لرننگ کے لیے بچے کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ریڈنگ کا, رائٹنگ کا, لسننگ کا, اسپیکنگ کا. تو وہ مطلب وربل ٹیسٹ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے, نہیں آ رہی سر ایک بچہ کہتا ہے, تو اس کو آگے بٹھا دیں گے. ریڈینس ٹیسٹ, ٹھیک ہے, ریڈینس ٹیسٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ یوز ٹو میئر پریویس نالج اینڈ کویسچن وچ لنک دا پریویس نالج ود دا نیو نالج. یہ ابھی ہم نے جو بات کی کہ یہ بھی اسیسمنٹ فار لرننگ میں آتا ہے ریڈینس ٹیسٹ, کہ بچے کے پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ ایک ٹیچر جب لنک کرتا ہے نا, تو ایک ریڈینس ٹیسٹ لیتا ہے کہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے اور جو اب پڑھنا ہے ان دونوں کو لنک کر کے جب پڑھائے گا, ٹھیک ہے, تو اس کو ریڈینس ٹیسٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر جمع, ضرب, تفریق, تقسیم, یہ جو 4 میتھمیٹیکل آپریشن ہے, بیسک یہ پڑھائے. اب ان کو اکٹھا اس طرح کی کویسچن, اس کو بورڈ میث کہا جاتا ہے, بورڈ ماس کے کویسچن دینے سے پہلے وہ اس طرح کی ساری جو ہے ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن کے کویسچن بچوں کو دے دیتا ہے. تو اس کو ریڈینس ٹیسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ جب ایک ٹیچر لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر ہے جی پلیسمنٹ اسیسمنٹ. پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں کسی بچے کو کسی اسپیسیفک گروپ کے اندر ایڈمیشن دینے کے لیے, کسی کلاس میں ایڈمیشن دینے کے لیے, کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینے کے لیے, یا کسی جاب کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے, یہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں صرف اور صرف ہم پریویس نالج جج کرتے ہیں. اس کا صرف ایک ہی فوکس ہے کہ پریویس نالج دیکھا جائے اور اس کی بیس پہ اس بچے کو کس کلاس میں, کس گروپ میں, کہاں پہ پلیس کیا جائے. تو یہ بھی اسیسمنٹ فار لرننگ ہے, ٹھیک ہے. اسیسمنٹ دیٹ از ڈن بیفور دا اسٹارٹ آف اینی اکیڈیمک پروگرام ٹو پلیس اسٹوڈنٹ انٹو اے کورس یا اکیڈیمک پروگرام. پریویس نالج اس میں جج کیا جاتا ہے. ریڈینس دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ بچہ اس کورس یا پروگرام کے لیے ایلیجبل ہے. جیسے ایم کیٹ کے ایڈمیشن ہوتے ہیں, ای کیٹ کے میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ, ای کیٹ انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ, اسی طرح گیٹ ہے, گریجویشن اسیسمنٹ ٹیسٹ, گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو سی ایس ایس, پی ایم ایس اور پی پی ایس سی, ایف پی ایس سی کے ایگزام بھی پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں آتے ہیں. تو کیا یہ بندہ اس جاب کے لیے ایلیجبل ہے, ریڈی ہے, یہ اس کو کر لے گا یا نہیں. لاسٹ جو اچھا, اس میں پلیسمنٹ اور فارمیٹیو میں ڈفرینس, ڈائگنوسٹک میں ڈفرینس کیا آئے گا. پلیسمنٹ بھی ہم نے کہا کہ پریویس نالج دیکھتا ہے, ڈائگنوسٹک بھی. تو ڈائگنوسٹک اسپیسیفکلی اس کی جو نالج ہے نا, وہ لرننگ ڈیفیکلٹیز, اسٹرینتھ, ویکنیسز, ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ لرننگ گیپس کو, لرننگ لیمٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس بچے کو کوئی الگ سے سپورٹ ٹیچر کی تو نہیں چاہیے ڈائگنوسٹک میں. صاف ظاہر ہے اگر کسی کو میڈیکل ایشو ہوگا تو اس کو ٹیچر کو پرووائڈ کرنا پڑے گی. جبکہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں ہمارا کام کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے, کسی اسپیسیفک کورس یا گریڈ کے اندر بچے کو ایڈمیشن دینے کے لیے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا, وہ پلیسمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں پریویس نالج کو اس پرپز کے لیے جج کیا جاتا ہے کہ کیا یہ بچہ اس کورس یا گریڈ کے لیے ایلیجبل ہے, یا چھٹی میں یہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے 6 گریڈ میں, اور ابھی اس کا لیول 3 یا 4 گریڈ کا ہے, تو اس کو 6 میں نہیں 5ویں کلاس میں ایڈمیشن ملے گا. یہ جو پرائیویٹ اسکولوں میں ایڈمیشن ٹیسٹ لیے جاتے ہیں وہ بھی پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں آتے ہیں. پھر ہے جی پری ٹیسٹ یا پری اسیسمنٹ یا بیس لائن اسیسمنٹ. یہ جیسے ہم نے ابھی ریڈینس ٹیسٹ پڑھا, یہ سملر چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی یعنی ان ٹرمز ڈفرینٹ ہیں بٹ ان کا مطلب سیم ہے. تو پری ٹیسٹ یا پری اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ نے نا ایک کلاس کا ٹیسٹ لینا ہے نا. تو اذان یہاں پہ ہو رہی ہے جی, 1 منٹ کی بریک میں لے رہا ہوں. تو پری ٹیسٹ بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایک ٹیسٹ آپ نے لینا ہے. کل کو آپ کا ایک ٹیسٹ ہے, سپوز کریں اسکول لیول پہ یا کوئی کمپٹیشن ہے اس میں ٹیسٹ ہے, تو آج اسی کے جیسا ایک سملر ٹیسٹ آپ پہلے لیتے ہیں.
تاکہ بچے اس ریئل ٹیسٹ کے لیے پریپیئرڈ ہوں. اس کو پری ٹیسٹ یا پری اسیسمنٹ کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو پری اسیسمنٹ ٹرم ہے، کسی کلاس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، یعنی کوئی سوال جواب کرتے ہیں، تو یہ بھی پری اسیسمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، جب ٹیچنگ سے پہلے اسیسمنٹ کی جائے گی، یہ ان کے مختلف نامز ہیں، نیمز ڈفرینٹ ہیں، بٹ ان کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ تقریباً سملر چیزیں ہی ہیں. پری ٹیسٹ، پری اسیسمنٹ، بیس لائن اسیسمنٹ، ریڈینس ٹیسٹ، یہ سارے آلٹرنیٹیولی یوز ہوتے ہیں. لیکن پیپر میں ایسے نہیں ہوگا کہ وچ ٹیسٹ از یوز ٹو میئر دا پریویس نالج آف دا اسٹوڈنٹ، اور وہاں پہ لکھا ہو ریڈینس ٹیسٹ اور وہاں پہ پری ٹیسٹ، ٹھیک ہے، یا پری اسیسمنٹ. اس طرح نہیں ہوگا، وہ صاف ظاہر ہے پھر آپشن ڈفرینٹ ہوں گے، آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. کنٹینیوس اسیسمنٹ، اب ایک ٹیچر جو ہے نا وہ روزانہ ٹیسٹ لیتا ہے، ڈیلی، ویکلی، منتھلی بیسس پہ ٹیسٹ لیتا ہے، اور یہ ریگولر ہے. یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہے، ریگولر بیسس پہ ایک ٹیچر لے رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کنٹینیوس اسیسمنٹ. سرفراز علی صاحب مائک آف رکھیں سر. اچھا، اس کو ہم کیا کہیں گے، کنٹینیوس اسیسمنٹ، یعنی ایسی اسیسمنٹ جو ایک ریگولر انٹرول پہ کنٹینیوسلی ہو رہی ہے. ایک ٹیچر کی روٹین ہے وہ روزانہ ٹیسٹ لیتا ہے، ایک جو کی روٹین ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ لیتا ہے، ایک فورٹ نائٹلی 15 دن کے بعد، ایک منتھلی بیسس پہ مہینے میں ایک دفعہ. تو یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، یہ چونکہ ڈیورنگ دا پروسیس ہوتی ہے، اس کو بھی کنٹینیوس اسیسمنٹ، اسیسمنٹ فار لرننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لرننگ پروسیس کے دوران ہوتی ہے. اس کا فوکس بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ بچے کی جو لرننگ پروگریس ہے اس کو کنٹینیوسلی واچ کیا جائے. اب دوسرا ہے اسیسمنٹ. اس میں کوئی کنفیوژن جی کسی کو؟ شاباش، کوئی کنفیوژن، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی. نہیں سر، یہ جو پری ٹیسٹ ہے اس میں پری بورڈ پیپر جو ہوتا ہے کالجز میں وہ اسی میں آئیں گے نا؟ ہاں بالکل آ سکتا ہے جی. پری بورڈ جو پیپر لیے جاتے ہیں وہ ایک طرح کے موک ٹیسٹ جسے ہم بولتے ہیں، وہ یہی والے ہوتے ہیں. جی اور سوال؟ اور یہ جو ٹرم بیس ایگزام ہے یا سیمسٹر سسٹم ہے یونیورسٹیز میں، وہ کس میں آئیں گے؟ آپ کے نا مائک کو بہت زیادہ ایشو ہے، مجھے آپ کی آواز کی آدھی سمجھ آتی ہے آدھی نہیں آتی، یا تو موبائل کا ایشو ہے یا مائک کا. سوال دوبارہ پوچھیں. آپ آ رہی ہے سر؟ جی میں پوچھ رہی تھی کہ یہ جو ٹرم بیس ایگزام ہے یا سیمسٹر سسٹم ہے، وہ فارمیٹیو اسسمنٹ ہوگا یا سمیٹیو ہوگا؟ ابھی اس پہ بات ہوتی ہے. وہ جو ٹرم پیپر ہوتے ہیں نا جس کی بیس پہ پاس فیل کیا جاتا ہے، وہ فارمیٹیو نہیں ہوتی، وہ سمیٹیو میں آتی ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اور کوئی کنفیوژن جی کسی کو؟ اچھا چلیں آگے دیکھیں جی. اسیسمنٹ ایز لرننگ، اب یہ وہ باتیں ہیں جو بچہ خود کرے گا یا اس کا پیئر. اب یہ ایک بچی ہے، اپنے ٹیسٹ کو خود چیک کر رہی ہے، اپنی ریفلیکشن کر رہی ہے. یہ دو کلاس میٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. ایسی اسیسمنٹ جس میں ایک بچہ اپنی کریٹیکل ایویلویشن اپنے ورک کی خود کرے یا اس کا کوئی کلاس میٹ کرے. ٹھیک ہے، تو اس کا پرپس بھی کیا ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا، سیلف ریگولیشن، اپنے آپ کو صحیح اسموتھ لائن پہ چلانا تاکہ لرننگ پروگریس میں امپرومنٹ آتی رہے. ٹھیک ہے، اس کی آگے ٹائپس ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیں ایپسیٹیو اسیسمنٹ. ایپسیٹیو اسیسمنٹ، یہ اسیسمنٹ میں شاید بہت سے لوگوں کے لیے ایک نیا نام ہوگا. جب ایک اسٹوڈنٹ اپنی کرنٹ پرفارمنس کو اپنی پریویس پرفارمنس کے ساتھ خود کمپیئر کرے، ٹھیک ہے، باقی کسی بچے کے ساتھ وہ نہ کرے، بلکہ اپنے، مثال کے طور پر ایک ٹیسٹ میں نے آج لیا، اس میں آئے ایک اسٹوڈنٹ کے 19 نمبر اور کل والے ٹیسٹ میں اس کے آئے 20 نمبر. تو وہ کہ جی میرا ایک نمبر کیوں کم ہوا ہے، یا آج والے میں 15 آئے، کل والے میں 19 آئے تھے. ٹھیک ہے، یا کل والے میں 15 آئے تھے، آج والے میں 19 آئے، کم زیادہ ہو سکتے ہیں. تو جب ایک اسٹوڈنٹ اپنی پریویس اور کرنٹ پروگریس کو یا دو ڈفرینٹ ٹیسٹ کو کمپیئر کرے اور پھر اس کے بعد ریفلیکشن کرے کہ کون سا ایریا میرا ویک ہے، کہاں سے مجھے مزید محنت کی ضرورت ہے، اس اسیسمنٹ کو ایپسیٹیو اسیسمنٹ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سیلف اسیسمنٹ. سیلف اسیسمنٹ کہتے ہیں ایک بچہ اپنی، اب اس میں سیلف اسیسمنٹ، ایپسیٹیو بھی سیلف اسیسمنٹ ہے، بس اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ دو ڈفرینٹ اپنے ٹیسٹ ریزلٹ کو کمپیئر کرتا ہے بچہ خود ہی. سیلف اسیسمنٹ میں یہ کام نہیں ہے، وہ ویسے ایک بچہ اپنی پرفارمنس کو، یہ جیسے یہ بچی دیکھ رہی ہے اپنی پرفارمنس کو، ویسے ایک بچہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں نے کیا سیکھا اس ٹیسٹ میں، میری کیا سکور رہے، کیا میری ویکنیس اسٹرینتھ رہیں.
ٹھیک ہے. یہ سیلف اسیسمنٹ ہے. اس میں اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو خود ہائی لائٹ کرتا ہے, خود سیلف ریفلیکشن انڈیپینڈنٹ لرننگ کے تھرو آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے بچہ. دوسرا ہے پیئر اپریزل یا پیئر اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کا دوسرا نام اپریزل ہے. جب ایک بچے کی اسیسمنٹ اس کا کوئی کلاس میٹ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں پیئر اسیسمنٹ. ایک دوسرے کے کلاس میٹ ایک دوسرے کی چیکنگ کرتے ہیں اور وہ کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے کہ جی یہ سوال ہے, اس کا یہ جواب ہے, اس کو ہم روبرکس کہتے ہیں. اس کے اکارڈنگ وہ چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد اس کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو پیئر اسیسمنٹ میں ایک اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ اس کا کوئی کلاس میٹ کرتا ہے. پھر ہے پیئر ریویو اور پیئر فیڈ بیک. جب ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی, یعنی دو کلاس میٹ ہیں, پیئرز ہیں, وہ ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد ایک دوسرے کو جو فیڈ بیک دیتے ہیں نا, اس کو پیئر ریویو یا پیئر فیڈ بیک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی اینڈ پہ آ گئے ہم. تھرڈ کیٹیگری ہے, تھرڈ اپروچ ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. تو یہ کب کی جائے گی؟ آفٹر دا لیسن یا آفٹر دا کورس. کیوں کی جائے گی؟ ٹو ڈٹرمن یا ڈیمونسٹریٹ دا اچیومنٹ یا پرفارمنس. ایگزام ہے, پورٹ فولیو اسیسمنٹ ہے, نارم ریفرنس اسیسمنٹ ہے, کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ ہے. یہ تو ہم کل پڑھیں گے NRT CRT انشاءاللہ. باقی اس کی کچھ ایگزامپلز آج دیکھیں گے. ان میں سب سے پہلے ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. سم اپ کرنا, بھائی بس کرو بھائی, سم اپ کرو, کلوز کرو, وائنڈ اپ کرو, یہ وہ والی ہے. تو سمیشن یا سم یہ بیسیکلی کب کرتے ہیں ہم؟ کسی چیز کے اختتام کے اوپر. تو یہ کب ہوتی ہے اسیسمنٹ؟ چونکہ آف لرننگ ہے تو یہ سمیٹیو ہے, فائنل ہے, سرٹیفائنگ ججمنٹ ہے. اس کی بیس پہ کسی بچے کو پاس فیل پروموٹ ڈیموٹ کیا جاتا ہے. اس کی بیس پہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اس کی بیس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ بچے کو کوئی گریڈ دیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی پروڈکٹ اسیسمنٹ ہے. یہ اینڈ پہ ہوتی ہے. اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ بچے نے آج کے لیکچر سے یا اس پورے سمیسٹر سے یا پورے سال سے کیا کچھ گین کیا ہے. اینول اسکول ایگزام ہے, سمیسٹر ایگزام ہے. ٹھیک ہے. مڈ ٹرم اور فائنل یہ دونوں سمیٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ مڈ کے ایگزام کے جو نمبر ہیں یا مارکس ہیں وہ فائنل میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو مڈ ایگزام ہے یہ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ, یہ جو بورڈ وغیرہ کے پیپر ہوتے ہیں یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو ان کو پڑھیں گے اسٹینڈرڈائز اینڈ نان اسٹینڈرڈائز کو بھی انشاءاللہ اپ کمنگ لیکچرز میں. تو یہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے جو اینڈ پہ ہوتی ہے. اب اس میں جو کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم جو ٹرم پیپر لیتے ہیں وہ بیسیکلی انٹرم بنچ مارک اسیسمنٹ یا ٹرم اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ فارمیٹیو اور سمیٹیو کے ان بٹوین ہے, لیکن ہم اس کو رکھتے کہاں پہ؟ اسیسمنٹ آف لرننگ میں رکھتے ہیں. یہ وہ اسیسمنٹ ہے جو ریگولر انٹرول پہ لی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے جتنے لوگ پنجاب سے ہیں تو پنجاب میں 5ویں اور 8ویں کا امتحان جو لیا جاتا ہے نا اب تک, اس کے 3 یا 4 کوارٹر ہوتے تھے. پہلی ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم. 3 ٹرمز ہیں اب. تو فرسٹ ٹرم میں 1/3 سلیبس کور ہوا, اس کا پیپر ہو جائے گا. سیکنڈ ٹرم میں ٹھیک ہے 2/3 پیپر, سیکنڈ جو ہے اس کا پورشن ٹوٹل کا سلیبس کا, سیکنڈ 1/3 جو ہے وہ کور ہوا, اس کا پیپر ہو جائے گا. پھر اینڈ پہ فائنل, اور اس میں پچھلا سلیبس بھی شامل ہوگا. تو یہ بیسیکلی ڈیفرنٹ ٹرمز کے اندر پیپر لیے جاتے ہیں. تو یہ جو ٹرم پیپر ہوتے ہیں یہ بھی اسیسمنٹ آف لرننگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. منتھلی, کوارٹرلی, مڈ ٹرم, ٹھیک ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹرم دیے جاتے ہیں. انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی اسیسمنٹ کو کہتے ہیں جو پیریوڈک انٹرول پہ لی جاتی ہے. پیریوڈک انٹرول سے مراد یہ ہے ایک اسپیسیفک پیریڈ کے بعد, ایک اسپیسیفک وقفے کے بعد. مثال کے طور پر آپ کی ایک سائنس کی بک ہے, اس میں 6 چیپٹر ہیں, تو 2 چیپٹر کے بعد پیپر, اگلے 2 کے بعد, آخری 2 کے بعد. یہ ہے پیریوڈک انٹرول. یا 2 مہینے کے بعد ایک ٹرم آ جائے گی, اگلے 2 مہینے کے بعد دوسری, اگلے 2 مہینے کے بعد دوسری. تو یہ پیریوڈک انٹرول ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی اسیسمنٹ جو کہ فائنل ایگزام ایک ساتھ لینے کے بجائے ہم اس کو کیا کریں, چھوٹے چھوٹے پارٹس میں, ٹرمز میں ڈیوائڈ کر لیں, اس کو ٹرم اسیسمنٹ, بینچ مارک اسیسمنٹ یا انٹرم اسیسمنٹ کہتے ہیں. اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی اسیسمنٹ جو کسی یونٹ, چیپٹر, اب جیسے کچھ بکس کے اندر نا یونٹ ہوتے ہیں, سیکشن ہوتے ہیں, سوری آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا, سیکشن میں, ہر سیکشن میں 2 3 چیپٹر ہوتے ہیں, پھر پہلا سیکشن, دوسرا سیکشن, تیسرا. تو سم ٹائم کسی یونٹ یا سیکشن کی اسیسمنٹ بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ یونٹ وائز یا سیکشن وائز اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اسی کو فائنل اسیسمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ بھی بینچ مارک کے اندر آتی ہے.
ٹھیک کچھ اسکولوں میں جو ہے سر، کچھ اسکولز میں منتھلی بیس پہ اسسمنٹ کیا جاتا ہے، پھر وہی مارکس جو ہے نا فائنل ایگزام میں لگاتے ہیں، تو کیا یہ بینچ یہی بینچ مارک ہوگا؟ یس، ایک انٹرول ہے نا منتھلی بیسس پہ. بینچ مارک یہ سال میں، یعنی بینچ مارک اسیسمنٹ ہوتی ہے فیو ٹائمز اے ایئر ایٹ پلانڈ. یہ جو ہم بات کریں کہ بینچ مارک اور کنٹینیوس میں کیا فرق ہے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کنٹینیوس پڑھی ہے نا، تو وہ ریگولرلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا وہ انفارمل ہوتی ہے اور وہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے، ٹیچر اپنی مرضی سے لے رہا ہوتا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا یہ فائنل ہوتی ہے، یہ فارمل ہوتی ہے. یہ جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی، یہ فائنل ایگزام میں اس کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں یہ ڈفرینس ہے. لاسٹ سلائیڈ ہے جی، پروسیس. جی سر کوئز جیسے کہ ہوتا ہے یونیورسٹی لیول میں. ہاں، کوئز نہیں، کوئز اس میں نہیں آئے گا، کوئز فائنل میں نہیں آتا. ٹھیک ہے سر اس کے مارکس بھی تو ہاں، اگر کوئی کسی کوئز کے مارکس ہیں تو وہ اس میں آ جائے گا، وہ سمیٹو میں آئے گا. یس، ایک کوئز ہم کلاس میں لیتے ہیں وہ والا نہیں. پروسیس اینڈ پروڈکٹ اسیسمنٹ، میرا خیال میں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے. جی، یس سر کلیئر. پروسیس اسیسمنٹ کون سی ہوگی شاباش، کوئی بتا سکتا ہے؟ ڈیورنگ کلاس. وہ اسیسمنٹ جو کلاس کے دوران ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا فارمیٹیو ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیورنگ دا پروسیس ہے. ایسی اسیسمنٹ جو ڈیورنگ ٹیچنگ ہوتی ہے وہ پروسیس اسیسمنٹ ہے. اس سے بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں، ٹیچر فیڈ بیک دیتا ہے، ٹیچر اپنی انسٹرکشن کو بہتر کرتا ہے، بچے کے ایریا آف امپرومنٹ کو بہتر کر لیتا ہے. پروڈکٹ وہ جو سمیٹیو ہوتی ہے، یہ اینڈ پہ ہوتی ہے، یہ فائنل سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوتی ہے. اس کی بیس پہ پاس فیل کیا جاتا ہے، اس کی بیس پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں جیسے سمیٹیو ہے. جی، کوئی سوال آپ لوگوں کے ہیں تو پوچھ لیں پلیز. سر ہم نے وہ پڑھی ہے نا پیئر اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ، جس میں وہ بچہ اپنی اسیسمنٹ جو کر رہا ہوتا ہے یا اپنے پیئر کے ساتھ وہ، اور پھر پیئر اسیسمنٹ میں جو کیا فرق ہوا، مطلب امپیزیٹیو اسیسمنٹ اور پیئر اسیسمنٹ یہ تو سیم ہی نہ ہوگی؟ نہیں ہے سیم، کوئی ان کو بتا سکتا ہے؟ جی، بٹ اس میں خود اسیسمنٹ ہوتی ہے، سیلف اسیسمنٹ ہے. یہ ایک سیلف اسیسمنٹ ہے، اس میں اپنے 2 پیپرز کی بچہ اسیسمنٹ کرتا ہے. جبکہ پیئر اسیسمنٹ میں 2 ڈفرینٹ بچے آپس میں ایک دوسرے کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایپسیٹم میں میں نے کہا کہ ایک ہی بچہ اپنے 2 ڈفرینٹ ٹیسٹوں کی آپس میں کمپیریزن کے تھرو ریفلیکشن کر رہا ہوتا ہے. اگلا سوال جی. جی اگلا سر سوال یہ اس کو ایوالویشن نہیں ہوا سر، کیونکہ اس میں بھی ججمنٹ ہو رہے ہیں. کس میں؟ سبمیٹری اسسمنٹ میں. کس میں؟ ایپسیٹیو اسیسمنٹ میں؟ سبمیٹری اسسمنٹ. سمیٹیو ججمنٹ ہے. یس، یہ اچھا، ہاں بڑا اچھا سوال کیا. جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہے نا، یوں سمجھ لیں آپ کی ایویلویشن ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اور کوئی بات جی؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. نماز کا بالکل ٹائم ہو گیا، ادروائز مجھے پھر اجازت دے دیں. جی کوئی سوال؟ پری ٹیسٹ یہ ہے کہ میں آج پڑھانے سے پہلے نا آپ کو ایک ٹیسٹ بھیج دیتا کہ بھئی یہ آج جو ٹاپک پڑھانا ہے اس سے متعلق ایک ٹیسٹ آپ کا لے لیتا ہوں، تو وہ پری ٹیسٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بیفور ٹیچنگ، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا کوئی ٹیسٹ ہونا ہے، مثال کے طور پر اگلے مہینے کوئی بورڈ کا یا کمیشن کا پیپر ہے، تو اسی کے جیسا ٹیسٹ میں اب آپ کا لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے سے. جی، اس کو پری ٹیسٹ کہتے ہیں. جی اور سوال؟ سر یہ میٹا کوگنیٹیو کا مطلب سمجھا میٹا دیں گے کوگنیٹیو کہ کا ٹائم ہے؟ مطلب ٹائم تو نہیں ہے، لیکن میٹا کوگنیشن کا مطلب ہے تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. آپ کے مائنڈ میں کسی سوال کے 2-3 آنسر ہوتے ہیں یا 2-3 پاسبل سلوشن ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کروں، اس سے کروں یا اس سے کروں. تو ایک انسان کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز ڈفرینٹ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان آئیڈیاز کے بارے میں سوچنا کہ ان میں سے کون سا بیسٹ ہے، یہ صحیح رہے گی چیز، یہ غلط رہے گی. تو مائنڈ میں موجود ڈفرینٹ آئیڈیاز کی اسیسمنٹ کرنا، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایویلویشن آف ونز آؤن تھنکنگ، اپنی کسی تھنکنگ کے اوپر سوچ کے اس کو صحیح یا غلط کہنا. نیکسٹ کویسچن کوئی؟
سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ آل ٹیسٹ آر اسسمنٹ بٹ آل اسسمنٹ آر ناٹ ٹیسٹ، سر یہ پوائنٹ کائنڈلی کلیئر کر دیں۔ یہ میں نے کلیئر کیا تو تھا ویسے، مطلب یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ جتنے بھی ٹیسٹ لیتے ہیں ان کی اسیسمنٹ تو ہوتی ہے، اس کی بیس پہ آپ گڈ، ایوریج، ایکسیلنٹ بولتے ہیں، پور بولتے ہیں، بٹ جیسے کلاس میں آپ آبزرویشن کرتے ہیں یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے بٹ یہ اسیسمنٹ ہے۔ جی سر ابھی جو نیو جابس آئی ہوئی ہے اسکول ایجوکیشن حکومت پاکستان صوبے کے، جو بند اسکولوں کے لیے جو آئی ہے، اس سے بھی یہی سی تیاری آپ کروائیں گے اس پوسٹ جابس نیم کے بتائیں، لیے؟ پوسٹ نیم کون سی ہے؟ سر EST B15 کے